یہ ہے، مسلمانوں کا عقیدہ یہ ہے دنیا کے اندر اللہ کو دیکھنا ان آنکھوں کے ساتھ ممکن نہیں ہے۔ لا تدرکہ الابصار وہو یدرک الابصار، ان آنکھوں کے ذریعے سے دنیا میں رہتے ہوئے کوئی اللہ تعالیٰ کو دیکھ نہیں سکتا۔ ان کا عقیدہ یہ تھا جب اللہ کی ذات موجود ہے اللہ کو دنیا کے اندر دیکھنا ممکن ہے، کوئی آنکھوں کے ساتھ دیکھے کوئی بغیر آنکھوں کے دیکھے، لہذا آنکھوں کی قید لگانا صحیح نہیں ہے، اللہ کو دیکھنا ممکن ہے۔ پھر ان کا ایک عقیدہ یہ تھا، یہ بدبخت کہا کرتے تھے کہتے تھے ہمارے اوپر اللہ نے انعام کیا ہے، ہمارے اوپر احسان کیا ہے، ہمارا جو نبی ہے جس کو مسیلمہ کذاب کہا جاتا ہے وہ بھی نبی تھا، اور اس کی بیوی جس کا نام سجاد بنت حارث تھا۔ آگے چل کر میں اس کی تفصیلات بھی عرض کروں گا۔ بہرحال اس نے بھی نبوت کا جھوٹا دعویٰ کیا تھا، پھر ان دونوں بدبختوں نے نکاح رچا لیا تھا۔ بہرحال میں اس کی تفصیلات آگے چل کے بتاؤں گا کس طرح کا بے حیا آدمی تھا، یہ بغیرت آدمی تھا، بد کردار آدمی تھا۔ نبی جو ہوا کرتا وہ حیادار ہوا کرتا ہے، نبی کا دامن پاک ہوا کرتا ہے، صاف و شفاف ہوا کرتا ہے، نبی کی نبوت والی چادر پر کسی قسم کا کوئی داغ نہیں ہوتا ہے، کوئی نبوت کی طرف انگلی نہیں اٹھا سکتا ہے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو جب اللہ نے نبوت عطا فرمائی، حضور کوہ صفا پر تشریف لائے، اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی قوم کو اکٹھا کیا، حضور نے اکٹھا کر کے کہا لبثت فیکم عمرا، میری قوم کے لوگوں میرے 40 سال کا عرصہ تمہارے اندر گزارا ہے، هل وجدتمونی صادقا ام کاذبا، مجھے بتاؤ تم نے مجھے کیسا پایا ہے، مجھے سچا پایا ہے جھوٹا پایا ہے۔ سب ساری قوم نے بیک زباں ہو کر کہا جربناک مرارا ما وجدنا فیک الا صدقا، حضور ہم نے بار بار زندگی میں آپ کا تجربہ کیا، ہم نے کوئی بات غلط آپ کے اندر نہیں دیکھی ہے۔ نبی کا دامن اتنا صاف ہوا کرتا ہے کسی قسم کا کوئی الزام دشمن بھی نہیں لگا سکتا ہے، لیکن یہ اتنا بد کردار تھا کہ سجاد بنت حارث اس سے ملنے کے لیے آئی ہے، تفصیلات آگے چل کے ذکر کروں گا۔ اس کے خیمے میں آئی ہے، انہوں نے خیمے کے اندر ہی بغیر کسی بات کسی کو بتائے آپس میں نکاح رچا لیا ہے، اور 3 دن تک جو ہے یہ وہاں پر رنگ ریلیاں مناتے رہے ہیں۔ اس کی تفصیلات آگے چل کے انشاءاللہ میں عرض کروں گا۔ تو میں عرض کر رہا ہوں اس کے ماننے والوں کا کہنا یہ تھا ہم پر اللہ نے اتنا بڑا احسان کیا ہے، ہمیں جو نبی عطا کیا ہے، اس کی جو ہم نشین تھی، اس کی جو بیوی تھی وہ بھی نبیہ تھی۔ کہتے ہیں دنیا کے اندر کبھی ایسا نہیں ہوا کسی نبی کی بیوی نبی بنی ہو، جبکہ ہمارے نبی کی بیوی بھی نبیہ تھی۔ حالانکہ دنیا کے اندر رسول رہا وما صلی من قبلک الا رجالا توحید، اللہ فرماتے ہیں جب بھی ہم نے کسی قوم کی طرف نبی بنا کر بھیجا ہے، مردوں کو نبی بنا کر بھیجا ہے، اللہ نے کبھی کسی عورت کو نبی بنایا ہی نہیں ہے۔ بہرحال یہ بکواس کیا کرتے تھے ہمارا پیغمبر بھی نبی ہے، اور ہمارے نبی کی معاذ اللہ جو بیوی ہے وہ بھی نبیہ تھی۔ پھر اس کے بعد یہ بکواس کیا کرتے تھے، کہا کرتے تھے جیسا کہ آگے تفصیلات میں عرض کروں گا، مسیلمہ کذاب کے خلاف حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے لشکر کشی کی ہے، 13,000 کا لشکر گیا ہے، انہوں نے جا کے اس کا کام تمام کیا ہے۔ تو کہا کرتے تھے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کرتے تھے ہمارے نبی کو شہید کیا، اس کو شہید کہتے تھے، ہمارے نبی کو ابو بکر نے شہید کیا ہے، حضرت عمر نے، حضرت عثمان نے، حضرت علی نے ان کی تائید کی ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ چونکہ شدید العقاب ہے، اللہ نے خلفائے راشدین سے انتقام یہ لیا ہے، مسیلمہ کذاب کو قتل کرنے کی وجہ سے اللہ نے ان کو معاذ اللہ لعنتوں کا مستحق کر دیا ہے۔ کہتے تھے آپ دیکھتے نہیں ہو ابو بکر عمر عثمان پر شیعہ لوگ جو ہے وہ لعنتیں کرتے ہیں، ان پر لعنتیں اس وجہ سے معاذ اللہ ہو رہی ہیں چونکہ انہوں نے ہمارے نبی مسیلمہ کو شہید کیا ہے، اور حضرت علی نے بھی تائید کی ہے، خارجی اور ناس بھی حضرت علی پر لعنت کرتے ہیں، اس وجہ سے لعنت ہو رہی ہے معاذ اللہ کہ انہوں نے ہمارے نبی کو شہید کیا ہے۔ پھر اس کے بعد کہا کرتے تھے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی میں جب تک اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام دنیا میں رہے، آپ حضرات جانتے ہیں میں نے کئی دفعہ آپ کو بتایا
مکہ مکرمہ میں نبی پاک علیہ السلام جب تک رہے اللہ کے نبی کو حکم تھا بیت المقدس کی طرف منہ کر کے حضور نمازیں پڑھتے تھے، لیکن اس انداز سے پڑھتے تھے حضور کعبے کو بھی اپنے سامنے رکھتے تھے، بیت المقدس کی طرف منہ ہوتا تھا، لیکن حضور جب مدینہ منورہ تشریف لے آئے اللہ کے نبی علیہ السلام نے 16 یا 17 مہینے بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نمازیں پڑھی ہیں۔ اب بیت المقدس مخالف سمت میں تھا، بیت اللہ دوسری سمت میں تھا، یہ بیت اللہ کی طرف منہ ہو سکتا تھا، یہ بیت المقدس کی طرف منہ ہو سکتا تھا۔ نبی علیہ السلام 16 یا 17 مہینے بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نمازیں پڑھتے رہے ہیں، لیکن نبی علیہ السلام کی دلی خواہش اور تمنا یہ تھی جو قبلہ میرے جد امجد ابراہیم علیہ السلام کا تھا میرا بھی وہی قبلہ بنا دیا جائے۔ اللہ کے نبی بار بار آسمان کی طرف منہ اٹھا کر دیکھتے تھے شاید جبرائیل اللہ کا حکم لے کر آ جائے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام۔ میرے محبوب ہم آپ کے چہرہ قدس کے اٹھانے کو آسمان کی طرف جو آپ چہرہ اٹھا کر دیکھتے ہیں ہم اس کو دیکھ رہے ہیں اس وجہ سے کہ ہم جو ہے وہ آپ کے لیے قبلہ تبدیل کر دیں۔ پیغمبر جو آپ چاہیں گے ہم آپ کی چاہت کے مطابق آپ کا قبلہ تبدیل کر رہے ہیں۔ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، آپ مسجد حرام کی طرف منہ کر لیجئے۔ اللہ کے نبی نے اسی وقت نماز کی حالت میں دو رکعت حضور پاک علیہ السلام پڑھ چکے ہیں، کہاں حضور نے منہ کیا ہوا ہے بیت المقدس کی طرف، بقیہ 2 رکعتوں میں اللہ کے نبی نے چہرہ پھیر لیا ہے بیت اللہ کی طرف۔ بہرحال ان لوگوں کا کہنا یہ تھا نبی علیہ السلام نے پوری زندگی کسی خاص جہت کی طرف منہ کر کے نماز نہیں پڑھی۔ حضور کبھی مشرق کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے تھے، کبھی مغرب کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے تھے، کبھی شمال کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے تھے، کبھی جنوب کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے تھے۔ بہرحال کہا کرتے تھے نبی پاک علیہ السلام کے بعد صحابہ نے جہت کو متعین کیا ہے۔ صحابہ نے کہا ہے بیت اللہ کی طرف منہ کرنا ہے، اور بیت اللہ کی طرف منہ کرنے کو صحابہ کی معاذ اللہ بدعت کہا کرتے تھے۔ بہرحال ان کا مسئلہ یہ تھا یہ 3 نمازیں پڑھا کرتے تھے، ظہر کی نماز، عصر کی نماز اور مغرب کی نماز۔ فجر اور عشاء کی نماز مسلمہ نے ختم کر دی تھی، آگے چل کے جیسا کہ میں اس کی تفصیل آپ کو بتانے والا ہوں۔ بہرحال 3 نمازیں پڑھتے تھے، کہا کرتے تھے ایک طرف منہ جو ہے ظہر کی نماز میں مشرق کی طرف کر لیا جائے، اور عصر کی نماز میں مغرب کی طرف کر لیا جائے، اور عشاء اور مغرب کی نماز کے اندر جہاں تمہارا دل چاہے منہ کر لو۔ کسی ایک طرف منہ کر کے نماز پڑھنا جو ہے یہ شرک ہے، محراب کی طرف بیت اللہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنا یہ شرک ہے۔ جہاں تمہیں سہولت اور آسانی ہو وہاں پر منہ کر کے جو ہے تم نماز پڑھ سکتے ہو۔ بہرحال یہ ان کا عقیدہ نماز کی طرح لحاظ سے یہ تھا، کسی خاص جہت کی طرف منہ کرنا جو ہے وہ ضروری نہیں ہے، بلکہ